اس لیے ہم سب کو متحد ہو کے اس میں وہ کام کرنا پڑے گا جو آج تک ہم نے نہیں کیا۔ آج تک ہماری قوم نے یہ تحفظ کا کام جس اخلاص کے ساتھ کرنا چاہیے تھا وہ نہیں ہوا۔ وقف بورڈز میں آج بہت سارے مسائل ہیں، سرکار کی کسی قسم کی مدد وقف بورڈز کو نہیں ملی، نہ سروے ہے، نہ زمینیں کتنی ہیں، نہ کہاں کیا ہے، نہ رجسٹریشن ہے، نہ ڈاکیومنٹ ہے ہمارے پاس۔ بہت کم زمینات پر ہم آج قبضہ ہے ہمارا مطلب وقف بورڈز کا، جو تحفظ کرنے والے انسٹیٹیوشن ہے۔ یہ وقف بورڈ کا کام ہے کہ یہ سب کاروبار کیسے چل رہا ہے اس کو دیکھے، دیکھ ریکھ کرے، لیکن کیا وقف بورڈ ان کو اچھی طرح سے یہ کام کر رہے ہیں؟ نہیں کر رہے ہیں، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان وقف بورڈز میں ہی ایسا کام ہو رہا ہے، زمینیں بک رہے ہیں، انکروچمنٹ ہو رہا ہے، اور سب سے بڑا انکروچر اگر کوئی ان زمینات پر ہے تو وہ سرکار خود ہے۔ کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، کہ ہم کو ہمیشہ سچائی کے ساتھ اور انصاف کے ساتھ کھڑے رہنا ضروری ہے، اور وہ سچائی اور انصاف جہاں ہم اپنے شہادت دیتے ہیں ہمیں سچائی کی شہادت بھی دینا ہوگا۔ یہ ہمارا دین ایجنڈا کے ساتھ یہ مسلمانوں کے لیے نفرت پیدا کرانے کا کام اس ملک میں کر رہے ہیں، اور اس کی آڑ میں یہ جو زمینات ہے، جو لاکھوں ایکڑ زمین ہے ہندوستان میں وقف کی، جو بہت قیمتی ہو گئی ہے، ان زمینوں کو بڑے بڑے امبانی اڈانی جیسے کارپوریٹس کو دے کر اس پر سے پیسہ کمانے کا کام یہ سرکار کی نیت ہے۔ اس نیت کو کامیاب نہیں ہونے دینے کے لیے پارلیمنٹ میں ہم بہت طاقت سے لڑے، صبح 4 بجے تک ہم بیٹھے رہے، ہم نے ووٹ کیا کہ ہم کو یہ قانون منظور نہیں ہے، یہ قانون منظور ہو گیا۔ آج سپریم کورٹ میں ہمارے کیسز چل رہے ہیں، سپریم کورٹ نے جب کیس سنا تو یہ کہا کہ کیا غیر مسلم لوگوں کو وقف بورڈ پر لینے سے آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے؟ کیا انکروچمنٹ رک جائیں گے؟ کیا ہمارے ایمانداری سے کام ہوگا؟ یہ سپریم کورٹ نے پوچھا ہے۔ سپریم کورٹ نے اس پر بھی آپتی جتائی ہے کہ آپ اس پہ کس طرح سے لیمیٹیشن ایکٹ لگا کر اس کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، مجبور کر سکتے ہیں، لیکن اس میں آپ سب کی طاقت کی ضرورت ہے، اور جس دن یہ دین کی طاقت سامنے آئے گی کہ ہم سب ایک ہیں، اس قانون سے جو بٹانے کی کوشش کر رہے ہیں ہمیں شیعہ میں، سنی میں، بوہرے میں، افغانی میں گرانے کی، فلک کی چاہ ہے جہاں بجلیاں گرانے کی، ہماری بھی ضد ہے وہی آشیاں بنانے، اور ہم یہ آشیاں بنا کے رہیں گے۔ شکریہ، خدا حافظ۔ جناب فوزیہ خان صاحبہ، آپ کی بات سر آنکھوں پر انشاءاللہ جانے جائیں گے کسان آندولن کی طرح، لیکن یاد رکھیے ایک دن آئے گا اور کوئی کہنے والا آ کر کہے گا ہمارے تپسیے میں کچھ کمی رہ گئی تھی۔ اس لیے اب ہمارے تمام مہمان، بہت مہمان، اور سامنے اس بارش میں بھیگتے ہوئے جو سامعین ہیں، بعد میں جو کشمیر کا یہ گھناؤنا حرکت ہوا، چونکہ پروگرام کا ڈیٹ پہلے سے فکس تھا، تو سب سے پہلے یہ جو کشمیر میں پہلگام میں جو واقعہ ہوا، شرمناک واقعہ ہوا، جس میں یہ کہوں کہ اگر اپنی زبان گندی کروں کہ جس حرامزادوں نے کشمیر میں اس طرح کا گھناؤنا حرکت کیا اور لوگوں کو، بے گناہوں کو مارنے کا کام کیا، پورے ہندوستان کا مسلمان، پاکستان کا مسلمان کیا کرتا ہے اس سے ہمیں کوئی غرض نہیں۔ ہندوستان کا مسلمان اس پورے واقعے کی مذمت کرتا ہے، دکھی ہے، جس طرح سے بے گناہوں کو مارا گیا میں اس کی مذمت کرتا ہوں۔ پورے ہندوستان کا مسلمان رویا ہے اس واقعے میں۔ کشمیر کی بھی جو ہمارے
मुस्लिम हिंदू भाई तमाम लोग मिलकर जिस तरह से उन लोगों को तमाम जो लोग टूरिस्ट थे उनकी हिफाजत करने की कोशिश। सैयद सरवर चिश्ती साहब दामत बरकातुहुम तशरीफ फरमा है। गद्दी नशीन दरगाह अजमेर शरीफ में निहायती अदब के साथ दरख्वास्त कर रहा हूँ आप तशरीफ लाएं और अपने कीमती खिताब से हम तमाम सामीन को मुस्तफीज फरमाएं। जनाब सैयद सरवर चिश्ती साहब 5 मिनट में आप अपनी बात पूरी करें, निहायती अदब के साथ गुस्ताखी माफ करें। लेकिन इसमें आप सबकी ताकत की जरूरत है और जिस दिन ये दीन की ताकत सामने आएगी कि हम सब एक है, इस कानून से जो बटाने की कोशिश कर रहे हैं हमें शिया में, सुन्नी में, बोहरे में। मैं एक बात सरकार को खुले तौर पर कहना चाहती हूँ। हमारे कुरान पाक में सूरे अल-इमरान में बात कही गई है, लन तनालू बिर्रे हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। अल्लाह जब तक उस इंसान को पसंद नहीं करता है जब तक अल्लाह की राह में वो अपनी पसंदीदा चीज दे नहीं देते। वक्त देने का नाम है, वक्त कुर्बानी का नाम है, वक्त छीनने का नाम नहीं है, लेने का नाम नहीं है, कब्जा करने का नाम नहीं है। ये झूठा प्रोपेगेंडा है और इसीलिए जो सरकार की तरफ से पार्लियामेंट में बार बार बात आ रही है कि वक्फ बोर्ड अपने हक को कहीं भी जमा रहा है, किसी की भी जमीन छीन ले रहा है, ये बात बिल्कुल गलत है। क्योंकि हमारे मजहब में, हमारे दीन में सब जनाब सैयद सरवर चिश्ती साहब दामत बरकातुहुम तशरीफ फरमा है। गद्दी नशीन दरगाह अजमेर शरीफ में निहायती अदब के साथ दरख्वास्त कर रहा हूँ आप तशरीफ लाएं और अपने कीमती खिताब से हम तमाम सामीन को मुस्तफीज फरमाएं। जनाब सैयद सरवर चिश्ती साहब 5 मिनट में आप अपनी बात पूरी करें, निहायती अदब के साथ गुस्ताखी माफ करें। अस्सलाम वालेकुम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मंच पे बैठे मौजूद हज़रात, मैं फर्दन नाम यूँ नहीं लूँगा कि अगर किसी का नाम रह जाए तो बात अच्छी नहीं लगती है। अब आपने 5 मिनट की कह दी तो 5 मिनट में तो कभी बातें भी न करते। खैर मैं वक्त ज़्यादा नहीं लूँगा, मेरा एक अपना अंदाज है, उस अंदाज पे डायरेक्ट आता हूँ। कल का दिन फतेह मुबीन का दिन था। क्या था? फतेह मुबीन का, कि मुसलमानों ने अपनी यकजहती का, सॉलिडरिटी का सबूत दिया और सब ने शमाकुल कर दी, बत्तियां बंद की। इससे बढ़ के बात क्या हो सकती है? और ये कि मुसलमान अब एक सफ पर आ गए जो 75 साल से उनके ही जमाने से बने।